جہنم کے نگہبان کا ہدیہ، اس کو تو بھائی بہت ہی ضروری دینا کہ بھائی ہمارے لیے دروازہ بند رکھنا، ہم ادھر نہیں آنا چاہتے۔ جہنم کے نگہبان کا تحفہ، نگہبان کیا تحفہ ہے؟ خوف خدا سے گریہ کرنا، خوف خدا سے گریہ کرنا۔ خوف خدا سے رونے والے کی آنکھوں پر آگ حرام ہے۔ چلیے یہ تو یہیں بند ہو گیا دروازہ، آگے حرام، تو کھولتے رہو دروازہ، کھولو تو ہمارے پاس تو آگ حرام ہو گئی۔ خوف خدا سے، اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے اللہ کے خوف سے گریہ کرنا، اعلیٰ درجے کی چیز ہے خوف۔ اور کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے لیے وزن نہ ہو اور حساب نہ ہو سوائے آنسوؤں کے۔ نہ آنسوؤں کا وزن ہے، نہ اس کا کوئی حساب ہے، کیونکہ اس کا ایک قطرہ آگ کے دریا کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک قطرہ آگ کے دریا کو بجھانے کے لیے کافی ہے، یہ آنسو کا ایک قطرہ۔ اسی آنسو کے قطرے میں دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں محمد آل محمد کی محبت ڈال کر آنسو نکلوائے۔ مکمل خوف خدا میں تو نہیں ہے، لیکن عشق خوف اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے عشق میں تو نکل رہا ہے۔ تو یہ خوف خدا سے رونا گریہ جو ہے اتنی بلند ترین چیز ہے، اللہ کے عشق میں گریہ کرنا۔ چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں پہ تو گریہ ہوتا نا کہ یہ میرے آنسو اتنی قیمتی ہے کہ یہ دنیا کے لیے ہوگا، نہیں، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، محمد آل محمد کے لیے، کربلا والوں کے لیے کیا آنسو بچا کے رکھنا میں، آنسو معمولی چیز نہیں ہے ہماری۔ پھر کیا؟ چھپ کے صدقہ دینا، دوسری چیز جہنم کے نگہبان کے لیے ہدیہ۔ دوسری چیز چھپ کے صدقہ دینے سے مراد یعنی جب کسی کی مدد کیجیے خفیہ طور پہ کیجیے، ظاہر مت کیجیے، کسی صدقے کو ظاہر مت کیجیے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ منہ پہ باقاعدہ کپڑا باندھ کے منہ کو چھپا کے، ایک تو ایسی عرب میں گرمیاں ہوتی تھی، لوگ لو دھوپ کی وجہ سے وہ باندھ کے رات کو نکلتے تھے اور جا کے روٹیاں تقسیم کر کے آتے تھے، سب کو دے کے آتے تھے، طریقہ کار۔ جبکہ آپ کے بعض رشتہ دار آپ کو تانا بھی دیتے تھے، کیونکہ وہ پہچانتے ہی نہیں تھے کہ کس نے دیا ہے، تو تانا دیتے کہ فلاں فلاں شخص ہے، پتہ نہیں کون شخص ہے، اللہ کا بزرگ بندہ، وہ ہمیں کھانا دے جاتا ہے، ایک آپ ہے تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں، وہ کچھ کہتے بھی نہیں تھے، کہ پلٹ کے کہتے کہ میں ہی تو تھا، نہیں، چھپ کے صدقہ دیتے، خفیہ طور پہ چھپ کے صدقہ، کیونکہ کہا جاتا پوشیدہ دیا جانے والا صدقہ کیا کہتا ہے؟ غضب کی، اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، پوشیدہ دیا جانے والا صدقہ۔ ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ کے رسول فرماتے چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں، چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں۔ کیا چار چیزیں جنت کی طرف بلا رہی؟ مصیبت کا چھپانا، ہر مصیبت کو عیاں نہ کر، جب تک عقلی طور پہ یہ بات نہ ہو کہ نہیں بتانا چاہیے، یا عقلی طور پہ بتانا چاہیے تو بتائے۔ مصیبت کا چھپانا، پوشیدہ طور پہ صدقہ دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا۔ ابھی ذکر ہو چکا کہ مومن کی صفت کیا ہے؟ ذکر کرنا۔ پہلے یہ تو سن لیجئے، کہا جا رہا ہے کہ پوشیدہ طور پہ صدقہ دینا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کرنا۔ اوپر ابھی جا کے نکل چکا ہے ایک باب کے اندر کہ اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کرنا، زیادہ ذکر کرنا، زیادہ ذکر میں۔ اور یہاں بھی دیکھیے کہا جا رہا ہے پوشیدہ طور، وہ 5ویں میں کہا جا رہا کیا مطلب کم سے کم 2 3 4 سال سے تو مسلسل کسی نہ کسی بہانے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ تو کیا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ شروع کیا کہ یہ ہم تو نئے بندے آئے ہیں، ہم کا نئی لڑکیاں آئیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو پرانے زمانے کی بات بتا رہے ہیں۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ سب سے بہترین تسبیح ہے لا الہ الا اللہ کی، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ مان لیجیے کہ ایک تسبیح تو کم سے کم، سب سے کم کیا ہے، ایک تسبیح تو لا الہ الا اللہ ضرور پڑھوں گی، درود ضرور پڑھوں گی، استغفار ضرور پڑھوں گی، والدین کے لیے پڑھ کے ہدیہ ضرور کروں گی۔ کچھ تو کر لیجیے، دن بھر میں کیا کام کر رہی ہیں، ذکر ہی کیجیے کم سے کم۔
مسلح پہ بیٹھ کے نہیں، مسلح پہ چلتی پھرتی لیٹتی اٹھتی بیٹھتی، اسکول کالج جا رہی ہیں انگلیوں پہ پڑتی چلی جائیں گی۔ ایسی عادت بنا لیجیے کہ کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ ایک صاحب تھے بزرگ، بہت بوڑھے سے تھے، وہ تسبیح پڑھنے کے بہت عادی، وہ بیمار پڑ گئے تو ان کو دیکھنے کے لیے ہاں شاید ہم ہی گئے دیکھنے کے لیے گئے، تو اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ سینس لیس ہو گئے تھے، لیکن ان کی ہاتھ کو ایسے اٹھائے ہوئے لیٹے ہوئے یوں کیا کرتے تھے، وہ تسبیح پڑھتے تھے نا، تو تسبیح اس میں سب چھن گئی تو ان کے کچھ بھی نہیں تھے، بالکل سینس لیس تھے، لیکن یہ انگلی ان کی اپنے آپ ایسے ایسے چلا کرتی تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھی میں نے بات، یہ ہوتا یہ ہے، یہ فائدہ ہے ذکر کا۔ اب وہ تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہو تب بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہو، کیونکہ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے۔ جب آدمی کوئی عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور عبادت کرتے بہت عادی ہوتا، کبھی بیمار پڑ جاتا، جو فرشتے آتے ہیں تو اس کو اپنی جگہ پہ نہیں پاتے، کہتے ہیں پروردگار وہ تو وہاں ہے ہی نہیں، کہ وہ بیمار تم اس کی جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کرو۔ ہر جگہ تو بتا رہا، قبر پہ لے کے آتا، قبر کے اندر لے کے آتا، اس جگہ پہ لے کے آتا، کیا رحمان الرحیم پروردگار، اس کی تو تلاش میں رہے کہ جو بس کوئی بات مل جائے کہ اللہ یہ چاہتا وہ فوراً کام کرنا شروع کر دے، کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ بعد میں تو وہاں پہنچنا ہی ہے، وہاں تو پہنچنا ہے۔ یہ ٹائم ملا تو وہاں سے پہنچنے کی بڑی اچھی حدیث سنائیں گے آپ کو، مزہ آ جائے گا وہاں پہ پہنچ جائے۔ تو یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تیسرا کیا ہے؟ گناہوں کو ترک کرنا۔ ہاں ہم لوگ گناہ ہی نہیں کرتے، بہت معصوم لوگ ہیں نا، ہم لوگ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ سب سے بڑا گناہ قرار دیا مولا مشکل کشا نے، جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ گناہ گار ہے، اس کو گناہ کے بارے میں معلوم ہی نہیں کون سا گناہ، اب وہ گناہ کر رہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اس کو یہی نہیں پتا کون کیا چیز گناہ کیا نہیں۔ سب سے بڑا جاہل اور گناہ گار یہی آدمی ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ گناہوں کو ترک کرنا، کیونکہ گناہوں کو ترک نہیں کیجیے تو ایک ہی حدیث سن لیجیے بس جلدی میں، حالانکہ ترک کرنا ہے گناہ کو ترک کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ مومن متقی ہوتا ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی کہ جس کام کا حکم دیا وہ انجام دے، جس سے منع کیا اس سے رک جائے، یہ تقویٰ آسان سی بات۔ یہ ائمہ تارین بھی یہی اپنی محبت کا تقاضا کرے، جس کام کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دے، جس کام سے منع کیا اس سے رک جائے، یہ نہ کرے۔ یہی کام 8ویں امام رضا علیہ السلام بھی کرتے ہیں۔ کہ ہمارے شیعہ کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ تو بڑی اوپر کی چیز نکل گئی، لیکن کیا ایک چھٹے امام کی ایک صحابی کیا کرتے ہیں؟ مولا اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں، آدھے کو حلال آدھے کو حرام کر دیں، میں بغیر چوں چرا تسلیم کر لوں گا۔ منہ پہ بیٹھ کے کریں، مولا سے بڑی دعائیں دی مولا نے، اس کے والدین کو اس کو بہت دعائیں دی۔ آج ہم ایسے رہ گئے، واضح طور پہ قرآن کی آیت و حدیثیں اور ایتھینٹک کتابوں میں سب کچھ کر کے سنا دیا جائے، تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا؟ والدین کے ساتھ چوتھی چیز، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ کسی زمانے میں بڑا روب داب ماں باپ کا ہوا کرتا تھا، بالکل ختم ہو گیا۔ اسکول جانے لگے، کالج جانے لگے نا، ڈرامہ دیکھنے لگے ہیں اور ٹی وی دیکھنے لگے، اس کی وجہ سے بچے بڑے جری جرت والے ہو گئے، وہ اتنے سے ہوتے وہیں سے شروع کر دیتے۔ پچھلے زمانے میں کسی کا مجال نہیں ہوتی کہ ماں باپ کے سامنے کوئی بات کر دے، نہ بہت زیادہ سختی بھی اچھی تھی، نہ اب یہ والی چیز اچھی، دونوں میں سے کوئی چیز درمیانی راستہ ہونا چاہیے، درمیانی راستہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ اتنا ثواب ہے کہ اب کیا کہا جائے، اگر سمجھ میں آئے اور اتنا سمجھ رہے ہوں، اتنے دنوں سے یہاں پہ آ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اگر آپ کو اتنی بات ہے تو ایک جملے میں بھی بات کہی جا سکتی ہے۔ اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو ہم ساری لمبی تقریر کر دیں، کچھ نہیں، اف تک نہ کرو۔ کیا سمجھے؟ ماں باپ کے لیے یہی تو کہا جا رہا ہے کہ اف تک نہ کرو، اگر سمجھنے میں آ جائے تو یہی بات کافی کہ اف تک نہ کرو۔ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، والدین کے ساتھ گزارا ہوا ایک دن اور رات، والدین کے ساتھ گزارا ہوا ایک دن اور رات تمہارے لیے 1 سال کے جہاد سے افضل ہے، 1 سال کے جہاد سے افضل ہے، 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ 10 روپیہ تنخواہ، مثال 10 روپیہ ایسی مثال کے طور پہ کہتے، تھوڑی سی ذرا سی تنخواہ 25-50
1 लाख रुपया तनख्वाह होती तो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हो, काम करने में जो काम कहा जाता है सब करते हो, ज़रा से टाई लगवा के हर काम तुमसे करवाया जा रहा हो, तो तुम समझो कि बड़ी ऊंची चीज़ हो गई सिर्फ पैसे के लिए। और माँ बाप के लिए ये एक दिन और रात का एक गुजारा हुआ, क्या कहा जा रहा है, 1 साल के जिहाद से अफजल है। 1 साल का जिहाद से अफजल कोई मामूली चीज़, बल दिन और रात 1 साल के जिहाद से अफजल है। हज़रत मूसा ने जब मलकूत तो आँखों के सामने पर्दे उठे, आसमान की तरफ एक शख्स के बड़ा अजीब गरीब बुलंद मुकाम देखा उसको, तो पूछे परवरदिगार ये कौन है, यानी उसका ऐसा मुकाम देखे हज़रत मूसा हैरान, तो कहने परवरदिगार ये कौन है, यानी ये अपने वालिदैन का फरमाबरदार है था और चुगलखोर न था। 2 चीज़ें अजीब तरह से मिलेगी, वालिदैन का फरमाबरदार था और चुगलखोर न था। इन्हें वालिदैन का फरमाबरदार ऐसा होता। आजकल वालिदैन की फरमाबरदारी में इतनी कमी वाक़ हो गई कि कोई इंतहा नहीं। क़यामत के दिन लोगों का सरदार वो शख्स होगा जो अपने माँ बाप की मौत के बाद नेकी करता था वालिदैन के साथ। वालिदैन याद आते हैं, जब तक खिला पिला रहे हो तब तक याद आते हैं, अम्मा अम्मा करके चल रहे होते पीछे। जब बड़े हो जाते तो फिर कहाँ के अम्मा कहाँ के अब्बा। कर रहे हैं अभी वही कर रहे हैं। क़यामत के दिन लोगों का सरदार वो शख्स होगा जो माँ बाप की मौत के बाद उनके साथ नेकी करे, उन्हें याद रखे, हर नमाज के बाद उनके हक़ में दुआ करे, कुरान पढ़े, सदका दे, उनकी तरफ से उनके वाजिबात अदा करे, वगैरह वगैरह जो भी नेकी कर सकता है सब करे। तस्बीह को तो कह ही नहीं सकते, आपकी तो अपनी नहीं पढ़ रही तो दूसरे की क्या पढ़िएगा। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार के वालिदैन के लिए अदा कीजिए, इस दुरूद की हदिया कीजिए, दूसरी तस्बीहात पढ़ के उनको हदिया कीजिए कि इसका सवाब उनको पहुँचे। कौन सा ऐसा मुश्किल काम है, कितना आसान काम है, कितना खुश होंगे वालिदैन, कितना खुश होंगे और कितना अल्लाह ताला कितना खुश हो रहा, क्या मुकाम मिल रहा, आपका भी दर्जा बुलंद हो रहा, उनका भी दर्जा बुलंद हो रहा। सब आसान है, लेकिन क्या होगा, फजूलियात काटनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी से फजूलियात को निकालना पड़ेगा और इसकी तरफ लगाना पड़ेगा। आपको लोग खुद दिन तक खुद ही देखें, अरे बड़ी बोर है, हट जाओ उसको, हाँ चल ठीक है, बोर ही सही, बोर है ख़राब सही।